من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب علامہ صاحبزادہ پیر محمد طیب نورانی صاحب ان کے جتنے برادران ہیں ان کے اس غم میں بھی آ گیا اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی سال ثواب کے لیے جتنے لبیک کے نعرے لگے تو اس کی کوئی عادی کوئی نہیں، تو یہ وہ لوری ہے جو انہوں نے ان کو دی صدقے یا رسول اللہ کی، اور آج چیلم کے اندر بھی وہی نعرے جو لگ رہے ہیں۔ اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات، اقبال کہندا ماواں دی سیرتاں پتراں وچ آندی، جے ماواں ہوون نا صدقے یا رسول اللہ کہن والیاں تے پتر لبیک ضرور کہندے، اے پکی بات۔ جے ماواں صدقے یا رسول اللہ نہ کہون تے پتر پھر کہندے یہ نعرہ سیاسی ہے، واہ، یہ اپنے اپنی قسمت دی بات، یہ اپنی اپنی قسمت دی بات۔ ساڑیاں ماواں چونکہ صدقے یا رسول اللہ کہندیاں رہی ہیں، جیسی دن ہوئے یا رات ہوئے، مسجد ہوئے یا پارک ہوئے، لاہور ہوئے یا پشاور ہوئے، کراچی ہوئے یا راول پنڈی ہوئے، بلوچستان ہوئے یا کشمیر ہوئے، اسی ہر جگہ لبیک ہی کہنے۔ شکر کرو ساڑیاں ماما ایک گل کی تھی، جنہاں ماما نے نہیں کی تھی ان کہنے جی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھروں آ گیا جی، یہ نواں نعرہ ہے۔ میں کہ جی نواں تے نہیں، تسی نویں جمے ہو، نعرہ تو بڑا پرانا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے ساڑھا کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ لبیک کے ذریعے ہوا یا نعرے رسالت کے یا صدقے یا رسول اللہ، ساڑھے چہرے تے کدی بھی پریشانی نہیں۔
کوئی نعرے تکبیر لاوے تاوی سبحان اللہ، کوئی نعرے رسالت لاوے تاوی سبحان اللہ، کوئی نعرے تحقیق لاوے تاوی سبحان اللہ، کوئی نعرے حیدری لاوے تاوی سبحان اللہ، نعرے غوثیہ لاوے تاوی سبحان اللہ، لبیک لاوے تاوی سبحان اللہ۔ یہ تو کوڑ دی گل ہے نا، یہ اندر کوڑ ہوئے تو بندہ بک بک کرنا، کام ہے ان کے ذکر سے، وہ لبیک سے ہوا یا نعرے رسالت سے ہوا۔ یہ کیڑی بات ہے؟ بندہ اندروں پلیت ہوئے انہوں تو پھر حضور دا نام ہی سیاسی نظر آتا، انہوں تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی نظر آتا۔ اعلان اقبال کہتا لا نبی آبادی ز احسان خداست اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ۔ اقبال کہتا جڑا ختم نبوت دا نعرہ ہے اے تے حضور دے دین دے بقا دا ایک ذریعہ ہے۔ کہتا قیامت تک امت اگر یکجا رہ سکتی تے مسئلہ ختم نبوت دے اتے قائم رہ کے رہ سکتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور نے اتنی بڑی گواہی دیتی۔ میں تے ہن ساڈے چونکہ مزاج تساں جنہاں لوگاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے تسی انہاں نوں ووٹ نہیں دیتے، اے کب دنیا تے بھی پتہ لگ جانا ہے، قبر بھی پتہ لگ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا ما رأیت منظرا قطو والقبر افظع منہ۔ حضور نے فرمایا جتنے میں منظر ویکھے، پھر رسول اللہ خود ویکھے، فرمایا جتنے بھی میں منظر ویکھے نا قبر تو خوفناک منظر میں نہیں ویکھے۔ پتہ لگ جانے نو تے جدوں مٹی پا کے اگلے آ جانا ہے تو حضور پوچھنا تو ختم نبوت دے ڈاکوؤں نوں ووٹ دیندا ہے، اور تیری اتنی غیرت بھی کوئی نہیں سی، کھوتے جتنی بھی تیری غیرت کوئی نہیں سی۔ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے نا گدے تے، حضرت یافور، حضور نے اودے کول پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کیتی حضور جنہاں گدیاں دی نسل چوں میں ہاں نا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ اگلی گل ذرا سننا، عرض کیتی حضور جس یہودی دی میں ملکیت ہے نا انہیں 1000 واری کوشش کیتی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہو میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کھوتے نے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں مسلمان ہوں، کھوتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے، یہودی تے قلعے تے بدے ہوئے کھوتا، یہودی دی ملکیت ہوئے، یہودی گاہ تے پٹھے پاوے کھوتے نو، تے جدوں تے سوار ہونا چاہے پرت کے تھلے سٹے، انہوں نے کہا چلو، انہوں نے کہا گاہ میں پانا، انہوں نے کہا گاہ تو پانا بند کر دے، ہاں میں مر تے سکدا اپنی کانڈوں تے خاتم النبیین محبوب کے علاوہ کسی نے سوار نہیں ہو جانا۔ دسو یار کھوتے کہیں دسیا ہو قلعے یہودی تے بدے ہویا، اتنے مسلمانوں دے گھر مولانا پیدا ہوئے، پچھلے سال 11,000 بچے قیدیانی ہو کے باہر گئے۔ کی تساں اپنے پتراں دی تربیت کیتی؟ کی تواڈے گھر والے تربیت کیتی؟ تانوں گھر بھی نہیں دسیا حضور خاتم النبیین؟ اور اسی گل کرنے تے جی یہ سیاسی نعرہ ہے، کچھ نہیں بچنا، یاد رکھو پیسے بھی اتھی رہ جانے، جانا اس قبر جتے حضور فرماندے نے ایڈا خوفناک، بلکہ حضور نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں حضور نے خطبہ دیتا اور اس فتنے دا ذکر کیتا جڑا قبر وچ بندے نے پیش آنا ہے کہ دجل مسلمون دجتن، صحابہ اتنے روئے کہ چیخو پکار پہ گئی، جنہوں نے حضور نے فرمایا اے جنت جانا ہے، اللہ انہاں تے راضی، کہ تو تے میں کیڑے مان نال وطنیاں؟ صحابہ صرف اس فتنے دا ذکر سن کے جڑا قبر وچ ہونا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں کہ رواه البخاری وزاد النسائی حالت بینی و بین کلام رسول اللہ صلی اللہ بین کلامی بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماندیاں کہ میں اگلی گل حضور دی نہیں سن سکی، صحابہ اتنا اچھا روئے۔ فلما سکنت دجتہم، جدو صحابہ دی آہو بکا ختم ہوئی نا، قلت لرجل قریب منی بارک اللہ فی ما آخر قولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان آخر قولی، انہاں کیا نال والے صحابی نو پوچھا میں حضور آخری گل کیڑی کیتی؟ وہ تو صحابہ دی رون دی وجہ تو میں سمجھ نہیں، سنو ذرا کی ہویا، اسی تانوں ادھر لے جانا چاہندے ہاں، تسی مڑ کے سانوں بھی پٹڑی اتارنا چاہندے ہو، مولانا صاحب تسی کیڑیاں گلاں کرنے ہو؟ آپ فرماندیاں میں اس صحابی کو پوچھا حضور آخری گل کیتی؟ قالا و قالا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ اے سنو ذرا، علماء بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے، اے بیٹھے سارے، حضور نے فرماندیاں کہ میں نے صحابی نے کیا کہ آخر تے حضور نے فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کی گئی
کہ میری امت قبر کے اندر فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائی جائے. دجالی فتنے کو کنے بچنا ہے جی. حضور فرماتے ہیں قبر تہاڈا اتنا سخت امتحان ہونا ہے. آنا اتھے رسول اللہ نے تے جنہاں دی حرام تو نہ واسطے تسی حرام حلال کمایا ہے نہ تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. اے تے میں پتراں نو ہسدے ویکھیا قبرستان وچ پینٹا ہاتھ پا کے تے پیو نو قبر وچ اتنا پیو دا بوجھ ہوندا او تے قبر وچ نہیں اتار دے. گور کن نو کہندے اتار دے مٹی پاؤ تے چلی ہن بابے واسطے اسی رات جڑی جاگدے رہیے. آنا اتھے رسول اللہ نے. میں تہاڈے سارے نال گل کر رہا اج حضور نہ کرو وفا کہ فتنہ دجال دے قریب قریب اتھے بندہ ماریا جائے گا. اتنا بڑا امتحان ہونا ہے. کی اتھے کرو گے؟ میں کی کراں گا تسی کی؟ اج حضور دی گل آندی تو کوئی سیاسی بن کھڑوندا, کوئی جناب فلانے نہ کوئی فلانے نہ. حضور نال تساں کی وفا کیتی؟ اور کھوتے جتنی بندے غیرت نہ ہوے جی. کھوتا اتنے چڑھنا اپنی کنڈ اتنے سوار نہ ہون دے. حضور دی ختم نبوت دی خاطر او تے ہے بھی جانور یہودی دے قلعے تے بدیا. تسی کلمہ پڑھ کے انہاں لوگاں نو ووٹ نہیں دیتے جنہاں ختم نبوت تے ڈاکے مارے. کیڑے منہ نال پھر کہندے اسی مسلمان؟ کھوتے جتنی بھی غیرت بندے چ نہ ہوئے مڑ کے کہندے جی مولانا جناب وہ سیاسی گفتگو ہے, سیاسی گفتگو ہے. حضور نے فرمایا اچھا اے تے تو گل. انہیں کیا حضور مینوں یہودی کٹدا بھی سی تے بھکھا بھی رکھدا سی. نہ میں کدی کٹ ویکھی نہ بھوک ویکھی. میں تہاڈی ختم نبوت تے پہرا دیتا. حضور کی بات کرو, حضور دی گلاں کرو. تسی انہاں دے نعرے لا لا کے تینوں تو پھٹایا تسی. اج جب اوکھا ویڑا آیا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جے اے کھڑے ہوندے تے اسی اوتھوں 8 شہید چک کے لے آنے سن فیض آباد تے. اسیاں ٹھنڈیاں واواں تے سونا سی 21 دن. امت دے اندر جے کوئی دم خم ہوندا تے چلے اے تسی صاحب 22 کروڑ کدھر گئے جدوں چوڑی جا رہی سی. حضور نو گالاں کڈن والی ایتھوں جا رہی سی. کتھے سن 22 کروڑ؟ اسی تے جیلاں وچ بیٹھے سی. کتھوں سو تسی سارے عاشقان مصطفیٰ؟ ایدے نال گل مک جانی جیسا تساں فراڈ مچایا ہویا. خالی یہ کلمہ پڑھنا جان چھٹ دی تے صحابہ دے ٹکڑے کوئی نہیں سن ہونے. خالی کلمہ پڑھنا جان چھٹ دی تے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجہ کسے نہیں سی کٹنا. اے تے صاحبزادہ صاحب میں پھر حضور کو معافی منگنا. حضور نو لوگ ایتھے پتھر مارا دین دکھاتے رہتے. آج جڑا اوکھے ویلا آوے کہندے نہیں حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک. حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ جدوں حضور نو لوگ پتھر مارے. جدوں حضور نے پیٹ ہوتے 2 پتھر پتے ہوئے سن. تے پتہ آپ دا جسم مبارک کی وجہ سی. انس بن مالک کہندے ما مسستو خزن ولا حریرن کتو کان علین من کف رسول اللہ. فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی, نہ میں کوئی ریشم ہو جا نرم ویکھیا, نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم ویکھی جڑے حضور دی ہتھیلی نال نرم. اس جسم مبارک تے حضور 2 پتھر بننے. کیوں جی؟ پھر حضور دی نمازاں کتنی 4 قضا ہو گئی ہیں. آخری بار خندق دے موقع تے حضور ساری زور دا پیرا دینا شروع کیتا. حضور کھڑے ہو گئے تلوار پکڑ کے خود. اے تلوار دی گل کیوں نہیں کیتی تسی؟ اور تساں نہیں نہ کیتی. یا جھلو اج قلعے وچ رنجیت سنگھ دا لوگا مجسمہ بنا کے نال تلوار لٹکا کے بادشاہی مسجد دے سامنے رنجیت سنگھ دا مجسمہ لوگا لا دیتا. تلوار بھی لا. تسی اور حضور دی تلوار دی نفی کرو نا. سکھاں اپنی تلوار لٹکا دیتی جیڑی تلوار مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں. جس تلوار دے ذریعے انہاں بادشاہی مسجد وچ گھوڑے بدے, جس تلوار دے ذریعے انہاں سنہری مسجد وچ گھوڑے بدے, جس تلوار دے ذریعے انہاں شرف النساء مسلماناں دی دھی دی قبر اکھیڑ کے قرآن تے تلوار کڈیا رنجیت سنگھ کانے نے. اج دا مجسمہ بھی لگ گیا, نال تلوار بھی لٹک رہی. بادشاہ قلعے وچ جا کے دیکھو. تساں حضور دے تلوار دی نہیں نہ گل کیتی تے جھلو. پھر اخلاق دیاں جی گلاں کر دیو. اج مودی نو کہو کشمیر وچ چلا جا, اخلاق جا کے انہوں سکھاؤ. تساں حضور دی تلوار دی گل کیوں نہیں کیتی؟ حضور دی ظاہری حیات جڑیاں کل چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں رلا کے 100 جنگاں ہوئیاں. 100 جنگاں حضور نے 10 سال وچ لڑیاں. تسی او کیوں نہیں بیان کیتی؟ مولانا تقریر جنگ تے کرن, مولانا کوئی اور امن دی بات کرو. لو نا امن دے سبق. پورا عالم اسلام کفر لتاڑ کے چلا گیا. اج اتنے جناب 14 ارب روپے کرتارپور سکھاں دے بارڈر واسطے اگلا خرچ کیتا. اور اتنے جناب سندھ کیڑا علاقہ ہے تھر دے وچ جناب 1000 روپے بھی خرچ نہ کر سکے بچیاں تے, مسلمانہ بچیاں تے. اور سکھاں واسطے کی رشتہ داری انہاں دی؟ اے پہلی واری 72 سال وچ ہویا. اس دن کی سی 9 نومبر نو رات 12 ربیع الاول شریف سی.
اس دن اقبال ڈے بھی سی، اسی اقبال پہنچے ہوئے سی، یہ کرتار سے بارڈر پہنچے ہوئے سن، اقبال دا نام تک نہیں لیا، اسی اقبال نو سلام۔ او رات یہ 72 سال پہلی باری ہویا کہ 12 ربیع الاول شریف دا ذکر بعد وچ ہویا، کرتار پن دی خبر پہلے چلی۔ تسی کہڑے پاسے ستے ہو؟ مڑ کے گلا کرنے مولوی نہ ہوندے تے تہاڈا کچھ بچنا، تانوں تے شکر کرو یہ لوگ موجود ہیں، تانوں نمازاں پڑھا دے نے 10,000 اج بھی اذاناں دے دیندے، تانوں لگ پتے جان جے نہ ہون اج تے، مڑ کے ساڈے پہ کے خلاف گلاں کرنے ہو، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، دسو نا جی، میرا تو پورا خاندان نو سزا ہوئی، میرے تو پورے خاندان نو سزا ہوئی، ہاں جی، میرے مامے تو لے کے، ہاں جی، وہ تو میری ماں دے مسیرے نہیں سکے، انہوں دا نا آیات محمد، انہوں دی 90 سال تو زیادہ عمر ہے، انہوں نے بھی 55 سال دی سزا ہوئی۔ مڑ کے ساڑھے خلاف گلا کر، 10,000 تسی کام کنے کیتا، اس ویل چیئر تے بیٹھ کے میں جیل وچ بیٹھا رہا 10 منٹ نہیں میں تھلے بیٹھ سکدا، لیکن حضور دی خاطر میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا۔ پھر ساڑھے خلاف بکواس کر رہے ہو تسی، پھر انہاں یہود و نصارہ دے ایجنٹاں دے پیچھے لگ کے پھر ساڑھے خلاف تسی گلاں کر رہے ہو۔ 12,000 اساں گولیاں اتھے شیل اساں کھادے فیض آباد، تسی تے گرم بستر ہی ستے رہو، پھر ساڑھے خلاف گلاں کرنے ہو بیٹھ کیتا تساں کیویں مینوں یہ دسو تسی جی، کوئی گل کرے جناب ساڑھے نال آن دا، تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ مولوی ایسے ہوتے ہیں چل بھی نہ سکے تو پھر بھی 6 مہینے نیچے بیٹھ جاتے ہیں جیل میں۔ تسی کیڑے پاسے ٹرے ہوئے ہو؟ میں جو اسلام تے پڑھیا کوئی نہیں، میں بڑا ڈھونڈیا، میں کدھر لب جائے میں بھی چارپائی بچھا کے ستا رہا اپنے، میں آکھاؤ یار جدو رسول اللہ دی عزت دی گل آ گئی، مرنا تو ایک دن ہے، چاہیے تو مری گئی۔ تہاڈے کول میرے ایک سوال ہے، بحیثیت مسلمان جڑا کوئی پیپل پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، عمران دا چمچہ ہے، وہ نام میں کدی بھی گفتگو نہیں کی تھی، میری گفتگو ہمیشہ محمد عربی دے غلاماں نال ہوندی، انہاں نوں چمچگیریاں مبارک، انہاں نوں چمچگیریاں مبارک، اتھے بھی تے قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی، سانو رسول اللہ دی غلامی مبارک۔ میں کدی بھی انہاں نال میں مجمع جی بیٹھے ہوں تو میں کہو لانتی دا لانتی ہے، ہاں جی ہاں جی، انہیں کی کر جڑا 5 ٹائم حضور نو ویکھ کے لوگ منافق رہے، میں حدیث پڑھ کے ہمیشہ پریشان ہو جانا، 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے پھر منافق رہے، ویکھو ذرا جنہاں نہیں مننا وہ ویکھ کے بھی نہ مننے، 5 ٹائم جی، 5 ٹائم بندہ پیچھے نماز ہی پڑھے، حضور دا دیدار بھی کرے، پھر بندہ کافر دا کافر رہے، منافق دا منافق رہے۔ میں نو کدی بھی تعجب نہیں ہوا یہ فلانا وہ بندہ گل کر رہا، میں کہو نسل آخر تک چلنی نہیں، ہاں جی، کدی بھی منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے۔ حضور کہتے مسجد بنا کے کہتے ہیں حضور آ کے نماز بھی پڑھو، اتنے تبرک دے طور پہ دستو جی، حضور نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک کے لیے۔ منافق کی ترجیح دیکھیں، امام الانبیاء کدھر جا رہے ہیں، منافق نماز پڑھ رہا ہے۔ این اس ٹائم غزوہ احد شریف دے موقع تے، این اس ٹائم جدو حضور تے 70 واری تلوار نہ کافر حملہ کیتا، این اس ٹائم مسجد نبی شریف وچ منافق نماز پڑھ رہے تھے۔ دھرنا رسول اللہ دی عزت دے ہو رہا ہے، بھج کے مسیتی پڑھ رہا، دس نہ تیری اور اس نسل کی فرق ہویا، حضور دی عزت پہلے یا نماز پہلے؟ ایک بار اعلیٰ حضرت بریلی فرماؤ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اے حضرت میں فرضی آج تک تشریح نہیں کی تھی، اس قوم دے سامنے جو انگوٹھے چومن تو بیزار ہو، اے میں تشریح کرا لگ تانوں پتے جان، اعلیٰ وہ مجدد اوون جڑے مدینے و مجدد بن کے آئے، نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ عشق محبت دسو این اس ٹائم 70 واری حضور تے تلوار نال حملہ ہویا میدان احد وچ، تے منافق اس وقت مسجد میں اسی ٹائم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور تبوک کے لیے جا رہے تھے، وہ مسجد بنا رہے تھے، قرآن نے بھی اس کو مسجد نہیں کہا، یہ مندر کیا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ میرے حبیب انہاں مسجد بنائی لیکن انہی بنیاد کفر ہوتے رکھی، کمال علی، مسجد اور بنیاد کفر ہوتے ہو گئے۔ جی اس مسجد میں درود شریف پڑھا جاتا، کیوں جی؟
1400 سال بعد اج امت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسی حضور تے درود بھی پڑھنا ہے. 1400 سال بعد امت یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اصل جناب میلاد شریف منانا ہے. میرے جو ایک مولوی ان پڑھ 2 لفظ پڑھ کے چٹی داڑھی کر کے اساں حضور دی ہاتھ بندیاں کرنیاں. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم. یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وصلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. ایسا زیادہ صاحب اے کیوں آئے، میں کیوں آیا، حضرت کیوں آئے، علماء کیوں آئے، تسی کیوں آئے، کیوں اتنی محنت ہوئی؟ تمنا ہے فرما یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. بس اپنے آپ نو بدلو تے اللہ کو ڈرو. پاکستان نے کی کرن لگے فلماں بنا رہے، کن فیکون نہ تے فلماں تے نال گانے. اور شاعر اسلام دے خلاف جناب زندگی تماشا فلماں بنا رہا ہے. 4 فلماں پچھے اور آ رہی. تسی ہن کی چاہندے ہو آن والے نسلاں نو کہ وہ مسلمان نہ رہن، اپنے پتراں نو اے دے کے جانا نے کہ نہیں تے پھر لبیک نال کھڑے ہو. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ. میری تقریر سن کے اسی تو پھنس گئے تو بم تو نہیں چلن لگے. نہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں کئی پریشان ہوئے، اسی تو پھنس گئے اگے بھی بیٹھ گئے. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں دیکھ رہا میں کئی چہرے ہے بھی رنگ اڑائی پھرتے تو گل میں کر رہا. شالا بوز دلاں کدی نہیں، شالا بوز دلاں. یہ میری بد دعا نہیں، یہ حضرت خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے. یہ سیف اللہ دی دعائے جلال ہے جنہوں نے حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ. خط کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو اینٹ سے اینٹ بجے گی. وہ کدوں بجے گی؟ جب تو کشمیر بھی چلا جائے گا. کشمیر دیاں بچیاں دیاں عزتاں تے ریپ ہو گئے. چائنا دے 20 لاکھ مسلمان قید چن، انہاں دیاں دھیاں دل کرے چک کے لے جائے. شام اجڑ گیا، افغانستان اجڑ گیا، چیچنیا اجڑ گیا، بوسنیا اجڑ گیا، یمن اجڑ گیا، غزہ اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا. برما دیاں بچیاں زندہ دے لوگ کباب بنا کے کھا دے. اٹ نال کڑ وجنی. اس طرح این خطاب ہوتا کافرانہ جڑا میں تانوں سنان لگا. خالد بن ولید خط کی لکھیا سپر پاور بدماشاں نو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم ومیران وملأ فارس والسلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فمن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبيتم فإنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران اور تمام فارس کے بدماشوں کے نام. ہاں جی مولانا بن رہی ہے اسی شریف لوگ ہوتے ہیں. خالد بن ولید فرمایا یہ خط ہے خالد بن ولید کا رستم مہران اور تمام فارس کے بدماشوں کے نام. فرمایا حمد اور صلات کے بعد سلام ہو دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھے. سلام ہو دیتے. اما بعد فرمایا حمد اور صلات کے بعد سنو کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. یہ ہے بات. حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. یہ کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا. اسلام خالد بن ولید کی للکار سے پھیلتا ہے. کلمہ پڑھو. نہیں جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دے. تو میں کہا کعبے تے بت لگے ہوئے سن، پھر حضور نے کعبے تے بت کیوں ڈائے؟ پھر مولا علی نو کعبے دی چھت تے چاڑ کے حبل بت تھلے کیوں سٹیا؟ ترجمان نبی. اے شرافتاں سانو سکھا سکھا کے کتھے لے گئے. وہ تو میں پنجابی ترجمہ نہیں کرتا. حضرت عمر تے اور لفظ کیا. ہاں اے میں بڑا محتاط ترجمہ کیا. ہاں جی ہاں جی حضرت عمر تے وہ گل کی تھی. فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام.
اور میں جے کلمہ نہیں پڑھتے پھر جزیہ دو تو ذلیل ہو کے ٹیکس دے کے ساری ریاست رہنا ہو صاغرون ذلیل ہو کے رہنا پڑنا نہیں جی سب برابر ہے جی فلاں جو اور برابر اپنے تہاڈے برابر ہو سکتے ہیں ساڈے برابر تے میں جڑی آیتاں پڑھیاں اللہ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور یہ کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اے بدر جو ہوئے تاوی پھل دینا اے عہدے چلا جائے تاوی پھل دینا اے فتح مکہ والے دن آوے تاوی پھل دینا اے جناب یرموک کی جاوے تاوی پھل دینا اے کربلا میں جاوے تاوی پھل دینا اے ممتاز قادری وردی پائی ہوئے تاوی پھل دینا اے ستائی گولیاں مار دے ہوئے تاوی پھل دینا اے تختہ دار ہو کے لپیک ہوئے تاوی پھل دینا ہر زمانہ پھل دینا کیوں جی یہ قرآن دا فیصلہ ہے توتیو کلا کل حین بإذن ربہا میرے حبیب کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دینا یہ غازی علم الدین لاہور دی گلیاں جب اپنے پیو نہ مزدوری واسطے پھر رہے ہوئے تاوی پھل دینا یہ راجپال نو جا کے چھرا مارے تاوی پھل دینا یہ ہائی کورٹ کھڑا ہو کے قائد اعظم کبھی مڈے انکار کرتے کبھی نہیں کرنا تاوی پھل دینا سمجھ آئے جی میاں والی جیل چلا جائے تاوی پھل دینا جو مولا علی کندھے تے چک کے حضور دے سامنے لے جان تاوی پھل دینا جو حضور پیشانی چمن علم الدین دی تے تاوی پھل دینا جو میاں والی جیل پھانسی تے لٹک جائے تے تاوی پھل دینا جو لاہور پیر جماعت علی شاہ دے پیر چمن تے تاوی پھل دینا جو پیر سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھاون لگن تے ڈھے پون حضور ساری زندگی نمازوں پڑھائیاں کدی دیدار میں نے کرایا آج علم الدین دے جنازے خود آ گئے اے تاوی پھل دینا جے اقبال پہلی صفحے کھڑے ہوئے جنازے تے تاوی پھل دینا جے علم الدین بھرانی صاحب لیٹا ہوئے تاوی پھل دینا یہ ہر زمانہ پھل دینا ایتھے تقریر کرن لگے بھی پھل دینا جے مولی خادم گرفتار ہو کے ہتھ کڑی لوا لوے تاوی پھل دینا ایک ہی ہے جی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہتھکڑی جڑا تقریر کر دیا تے لوگاں دے کول پیسے لے کے جیباں بھرنیاں تے پیریاں مریدیاں کرنیاں تے وڈیاں وڈیاں گڈیاں خرید کے یورپ دے دورے کرنے جے اس ویلے پھل دیندا تے حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھکڑی لوان لگیا کیوں پھل نہیں دیندا یہ ہر زمانہ مولانا پھل دیندا نہیں دیندا یہ تو قرآن دی نص سے ہر زمانہ پھل دیندا جے امیر حمزہ ٹکڑے ہو رہے سن تاوی پھل دیندا ایک ہی میں تھوڑا جا اوکھا بیڑا بھی نہیں جی ہم تو بڑے فقیر لوگ ہوتے کیڑے فقیری دس میں نو ابھی یہ ہر زمانہ پھل دیندہ ممتاز قادری قبر چلا جائے تاوی پھل دیندہ جے لیاقت باغ جنازہ آ جائے تاوی پھل دیندہ یہ ہر زمانہ پھل دیندہ حضرت خالد بن ولید اگلی کی گل کی تھی فرمایا ٹیکس دے کے ذلیل ہو کے رہنا پیسے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ مولانا برابر ہو سکتے قرآن نے اسلام دے کلمے نو کلمہ طیبہ کیا کہ کفر نو کلمہ خبیثہ کیا وہ کہا کہ او کلمہ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ او پاکیزہ درخت فرمایا کلمہ خبیثہ خبیث درخت کی طرح دسو جی یہ پاک تے پلیت اکٹھے کدی ہم ہو سکتے بین المذاہب ہم ہنگی دا کی مانا ہے جی حضور آ گیا بات ختم یہ علماء اتنا بھی جمعہ والے دن نہیں بیان کر سکتے کہ بھائی طیبہ کیا ہوتا ہے تو خبیثہ کہہ دیا آپ نے خبیث کہہ دیا میں نے کہا قرآن نے کہا یہ خبیث ہے اور سکھ بھی کہنے نسی بھی مومن نہ جانا مولانا سکھ بھی 12 بجے نے میرے خلاف بکواس کرنے یہ مولوی بڑا جناب حیات ہے میں کہا تو انہوں ٹکریا کوئی نہیں ٹکریا تو میں ہونا تو انہوں تو ملے بین المذاہب ہم انگی آڑے کیوں جی یہ تو کلمہ خبیثہ تو میں کیا تھا کہنے وہ جی ایک ہی ہو گیا میں کہ قرآن کے اندر ایک کلمہ خبیثہ ہے اور درخت خبیثہ کی طرح جو کھاڑ کر زمین کے اوپر رکھ دیا ہو جس کی جاڑی کوئی نہ ہو تم آج دین کو تم آج پھر اکبر والا کام کرنا چاہتے ہو ایسے نہیں ہوگا ہم نے گردنیں صرف رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں توجہ جی جنہیں حضور واسطے گردن رکھی ہو ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اپنی ہاتھ پورا ہو جاتے ہو گئے انج کر کے آخری گال فرمایا اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے ٹیکس بھی نہیں دیتے سنو یار مومن کی شان کیا ہے خالد بن ولید فرمایا میرا رکا پڑھ لوی انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر فرمایا میرا خط پڑھ لوی جی تسی کلمہ بھی نہیں نہ پڑھتے تے ٹیکس دے کے نہیں رہندے تے میرے نال محمد عربی دے او غلامن جویں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو نا اسی گردناں کٹا کے ہن مست ہوندے
ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا۔